السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 صفر، انگریزی تاریخ 27 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کی بین الاقوامی ایئر لائن سے افغانستان کے لیے پروازیں بحال کرنے کی اپیل۔ طالبان کی حکومت نے بین الاقوامی ایئر لائن سے افغانستان کے لیے پروازیں بحال کرنے کی اپیل کی ہے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی حکومت نے بین الاقوامی ایئر لائن سے پروازیں بحال کرنے کی اپیل کرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ ایئر لائن سے مکمل تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ پر موجود تمام مسائل حل کر دیے گئے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقاہر بلخی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہونے سے بیرون ملک کئی افغان شہری پھنسے ہوئے ہیں اور کئی شہری کام یا تعلیم کے لیے بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ میں مسائل حل کر دیے گئے ہیں اور ایئرپورٹ مقامی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے مکمل طور پر فعال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامی افغانستان تمام ایئر لائنز کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا رہی ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کو افغانستان میں حکومت سنبھالنے کے بعد سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پابندی کے باعث شدید معاشی بحران کا سامنا ہے۔ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے نہ تصادم میں پہل کریں گے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ انتشار کی سیاست کرے گا وہ تنہا رہ جائے گا۔ کابل میں وزارت تجارت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طالبان رہنما ملا امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ 50 ممالک کا اتحاد ہمارے خلاف افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ افغانستان میں بیرون ملک سے لڑنے کوئی جنگجو نہیں آیا، امن کا صحرا مقامی افراد کے سر جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تصادم نہیں چاہتے اور نہیں اس میں پہل کریں گے۔ طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ افغان عوام سے دوستی کے لیے کوئی ایک قدم بڑھائے تو طالبان حکومت 2 قدم بڑھاتی ہے۔ نظام میں مشکلات ہیں لیکن اس کا محور عوام کی فلاح ہے۔ ایسے حالات بنائیں گے کہ کوئی ملک چھوڑ کر نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو وطن چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، ہماری پالیسی عوام کو متحد کرنے کی ہے۔ ملک کی اقتصادی ترقی کی ذمہ داری تاجروں پر ہے، تاجروں کے لیے کوئی روک ٹوک ہے نہ رشوت کا بازار ہے۔ آج وزراء آپ کی پہنچ میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہم پر ابھی امتحان آئیں گے۔ بیرون ممالک کے ساتھ سیاسی تعلقات ماضی کے برعکس وسیع ہیں۔ مخالفین جتنا چاہیں شور مچا لیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنشیر کے آخری معرکے کے بعد کہیں فائرنگ کی آواز بھی نہیں سنی گئی۔ مزار شریف میں ایک شخص اغوا ہوا تو 3 گھنٹوں میں ہم نے ملزمان کو پکڑ لیا۔ ٹویٹر نے افغان حکومت کے اکاؤنٹ سے تصدیقی نشان ہٹا دیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے افغانستان کی کئی وزارتوں کے اکاؤنٹ سے تصدیقی نشان یعنی بلو ٹک ہٹا دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے افغانستان میں عبوری حکومت کے اعلان کے بعد کئی وزارتوں کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان وزارتوں میں خارجہ، دفاع، داخلہ اور خزانہ سمیت دیگر شامل ہیں، جبکہ یہ تمام اکاؤنٹس تصدیقی نشان یعنی بلو ٹک والے تھے۔ تاہم اب ٹویٹر نے ان اکاؤنٹ سے تصدیقی نشان ہٹا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹویٹر نے افغان صدارتی محل کے 15 اگست سے غیر فعال اکاؤنٹ سے بھی بلو ٹک ختم کر دیا ہے۔ تاہم اب بھی سابق افغان حکومت میں شامل کئی شخصیات کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر تصدیقی نشان موجود ہے اور انہیں ختم نہیں کیا گیا ہے۔ طالبان عالمی برادری سے افغانستان سے اچھے روابط کے مطالبے پر عمران خان کے شکر گزار۔ طالبان ترجمان اور نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے اچھے روابط قائم کرے۔ پاکستان ہمسایہ ملک ہے، ان کا موقف قابل تحسین ہے، ہم اس کے مشکور ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم ہر ایک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ہمارے نام بلیک لسٹ سے نکال دیے جائیں، جبکہ ہماری قیادت کو بیرون ملک آنے جانے کی مکمل آزادی دی جائے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ عالمی برادری کو اب اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہماری حکومت مشترکہ ہے، یہ حکومت اب بھی عبوری ہے اور اس میں مزید اصلاحات لائی جائیں گی۔ طالبان ترجمان نے
نے مزید کہا کہ ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ادھر دوسری طرف موصولہ اطلاعات کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ انتقال کر گئیں۔ افغان میڈیا کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کی نماز جنازہ افغان صوبے پکتیا میں ادا کی جائے گی۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے ذبیح اللہ مجاہد کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ ماں کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اللہ تعالی مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ طالبان پر معاشی پابندیوں میں تخفیف کا اعلان۔ امریکہ نے طالبان تحریک پر عائد اقتصادی پابندیوں میں 2 قسم کی چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد انسانی امداد کے افغانستان پہنچائے جانے کو آسان بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ پہلی چھوٹ کے تحت امریکی حکومت غیر سرکاری تنظیمیں اور بعض بین الاقوامی تنظیمیں اور ادارے افغانستان کے لیے انسانی امداد پیش کر سکیں گی۔ علاوہ ازیں ایسی سرگرمیاں بھی انجام دی جا سکیں گی جو بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ دوسری چھوٹ سے زرعی مصنوعات، ادویات اور طبی لوازمات کی برآمد کے ساتھ مربوط بعض معاملات کی اجازت ہوگی۔ جنرل اسمبلی اجلاس افغانستان اور میانمار کے نمائندے خطاب نہیں کر سکیں گے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس رواں برس افغانستان اور میانمار کے رہنماؤں کے خطاب کے بغیر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق پیر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس کے آخری دن اقوام متحدہ میں افغانستان، میانمار اور گینی کے نمائندوں نے خطاب کرنا تھا۔ طالبان نے اقوام متحدہ میں سابق حکومت کی جانب سے نامزد کردہ مندوب غلام اسحاق زئی کو خطاب کرنے سے روکنے اور اپنے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کو دعوت دینے کے لیے خط لکھا تھا۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کی جانب سے AFP کو بتایا گیا کہ طالبان کی درخواست تاخیر سے ملی، جس پر متعلقہ کمیٹی کا فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس نہ ہو سکا۔ AFP کو اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کے عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ، روس اور چین کے درمیان ایک معاہدے پر اتفاق کیا گیا جس کے تحت میانمار کے نمائندے کو جنرل اسمبلی میں خطاب سے روکنے کا فیصلہ ہوا۔ AFP کے مطابق جنرل اسمبلی کے اجلاس کا اختتام افغانستان، میانمار اور گینی کے نمائندوں کے خطاب سے ہونا تھا، جہاں حال ہی میں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ چین میں بچے کی پیدائش پر جرمانہ نہیں، اب انعام ملے گا۔ ایک وقت تھا کہ چین اپنی آبادی پر قابو پانے کے لیے 1 سے زائد بچوں کی پیدائش پر پابندی کی پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر اس کے والدین کو جرمانہ کیا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد دوسرے بچے کی پیدائش پر پابندی ہٹا دی گئی اور اب چین نے تیسرے بچے کی پیدائش پر جرمانہ بھی ختم کر دیا ہے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق چین کے ایک گاؤں میں ماؤں کو جنم دینے پر 2.5 سال تک ماہانہ 3,300 یوان یعنی $510 کے برابر رقم دی جائے گی۔ مجموعی طور پر یہ رقم $15,000 یا 12 لاکھ بھارتی روپے سے زیادہ رقم بنتی ہے۔ اخبار نے مزید کہا کہ وہ مائیں جو گاؤں سے باہر کام کرتی ہیں یا جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ اس مالی امداد کے اہل نہیں ہیں۔ مقامی عہدیدار نے بتایا کہ گاؤں کے بہت سے نوجوان جوڑے جو 1 سے زائد بچے پیدا کرنے سے گریزاں تھے اب دوبارہ غور کر رہے ہیں، کیونکہ ابتدائی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کے تقریباً 20 خاندانوں نے نئی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مزید بچے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی نوجوان شہید۔ مقبوضہ فلسطین سے موصولہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ اتوار کے روز اعلی صبح مغربی کنارے کے شہر رام اللہ اور جنین کے قریب اسرائیلی فوج نے مغربی القدس کے بیت عنان زرعی قصبے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا۔ خبر رساں ایجنسی وفا نے بتایا کہ اتوار کے روز مغربی جنین کی برقین میونسپلٹی میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک شخص شہید ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد اسرائیلی فوج نے میونسپلٹی میں واقع ایک مکان کا محاصرہ کر لیا، جس کے بعد وہاں جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے نوجوان احتجاجی مظاہرین پر براہ راست فائر کھول دیا، جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ مسلح نوجوانوں کے ایک جتھے نے برقین میونسپلٹی پر اسرائیلی فوج کے حملے کے وقت ان پر فائرنگ بھی کی۔ جنین کے ابن سینا اسپتال ذرائع نے بعد ازاں ان جھڑپوں میں زخمی ہونے والے 22 سالہ اسامہ یاسر نامی نوجوان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی بیت لحم کی بیت فجار میونسپلٹی
म्यूनसिपलिटी से 3 नौजवानों को हिरासत में लिया है। खाने काबा में 40 साल से खिदमत अंजाम देने वाला पाकिस्तानी शहरी। हरम शरीफ की ज़ियारत करना हर मुसलमान का ख्वाब होता है, ताहम कुछ खुश नसीब ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिन रात खाने काबा की ज़ियारत नसीब होती है। ऐसे ही अफराद में पाकिस्तान के इलाक़े मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले 61 साला अहमद ख़ान भी हैं, जो गुज़िश्ता 40 सालों से हरम शरीफ में सफाई सुथराई की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अहमद ख़ान सन 1983 में 23 साल की उम्र में जब सऊदी अरब गए थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ज़िंदगी के आइंदा 40 साल मक्का मुकर्रमा में गुजारेंगे और खाने काबा में सफाई सुथराई के शोबे में काम करेंगे। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अहमद ख़ान ने बताया कि सऊदी अरब आते वक्त उन्होंने अपने वालिदैन से वादा किया था कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, ताहम हरम शरीफ की खिदमत में वो ऐसे मसरूफ़ हुए कि वापस ही न जा सके। 61 साला अहमद अब हरम शरीफ में सफाई सुथराई के शोबे के सुपरवाइज़र हैं। उनका कहना है कि यहाँ मुझे अपने घर जैसा लगता है और मैंने ख़ुद को कभी यहाँ अजनबी महसूस नहीं किया। उनका कहना है कि जब भी लोग मुझसे मिलते हैं तो वो मेरी किस्मत पर रश्क करते हैं। अहमद का कहना है कि 40 सालों से वो हरम शरीफ की खिदमत कर रहे हैं और यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो कि किसी एजाज़ से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया है जिस पर मैं परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें और इस चैनल के जुमला सब्सक्राइबर्स को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।